السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے دلوں کی سختی اور اس کی نرمی کے بارے میں۔ انسانی طباع مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، اسی طرح ان کے دلوں کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا سخت دل ہے، سخت مزاج ہے، اور کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا نرم طبیعت کا مالک ہے، اس سے اچھائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنی کیفیت کو جو لوگوں کے سامنے پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی سیرت کا حصہ بن کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو ان کا عمل تھا اس صورت میں وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سماج میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اسوہ رسول سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ہم معاشرے میں مثبت کردار کے حامل بن جائیں، ایسی طبیعت اور ایسا مزاج ہو ہمارا کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں، اغیار کے ساتھ واسطہ ہو، ان کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں وہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مسلمان ایسے نیک دل بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہماری طبیعت کا اچھا ہونا ہمارے کردار کو نمایاں کرتا ہے، ہماری سیرت کو اچھا بناتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ صحابی رسول ہیں غالباً نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں جو انسان کم فہمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں وہ اختلاف رکھتا ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ تو فرمایا ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ بندہ مومن تو حلال کی طرف آتا ہے، حرام کو سمجھتے ہوئے اس سے بچتا ہے، مگر درمیانی وہ امور جس میں وہ ابھی تک کم علمی اور فہمی کی بنیاد پر شکوک و شبہات کا شکار ہے، وہاں پہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو بہتر ہے ان شکوک و شبہات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک چرواہا ہے، وہ اپنی بکریوں کے، جانوروں کے ریوڑ کے ساتھ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، اور چراتے چراتے آگے سے ایک ایسا علاقہ آتا ہے جو کہ وقت کے حکمران نے مختص کیا ہوا ہے کہ اس علاقے میں عام عوام اپنے جانوروں کو نہیں چرا سکتی، فاربیڈن ایریا ہے، نو فلائی زون ہے، اس طرح کی دوسری جو ہے وہ اصطلاحات ہم اس کے متبادل جو ہے لے سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چرواہے کو اس بات کا علم ہے تو وہ اپنے جانوروں کو اس چراہ گاہ کے قریب بھی نہ لے جائے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کی کوشش کے باوجود کوئی جانور بدک کے اس چراگاہ میں داخل ہو سکتا ہے اور نتیجتاً وہ جرم کا شکار ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جس طرح کہ یہ شک ہے
کہ چراگاہ کے قریب جانے سے کوئی ایک جانور نکل کر کے حرام جگہ پہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ چراگاہ اس کے جانوروں کے لیے حرام ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر آپ شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے اور ان سے واسطہ پڑنے کی صورت میں ان کا ارتکاب بھی کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں میں تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو ان میں سے کچھ چیزیں کلیئر حرام ہو۔ اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا کہ سنیے، غور کیجئے، انسانی جسم میں ایک تھوڑا سا لوتھڑا ہے، جسم کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم ایکوریٹ صحیح معنوں میں کام کرتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ صَلَاةٌ۔ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی طرف، اپنے سینے کی طرف کیا اور 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل جب درست ہوتا ہے تو سارے معاملات درست چلتے ہیں، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہے دلوں کا مزاج، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں اونچ نیچ، افراط و تفریط دکھائی دیتا ہے، اور یہیں سے ایمانی کیفیت کو جو ہے وہ جانچا جاتا ہے۔ دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی ایمانی کیفیت ہوتی ہے، وہی اعمال کی صورت میں پھر نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات درست ہے کہ انسان اگر کمیٹڈ ہو جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ کام نہیں کروا سکتی۔ ڈھیروں مثالیں ہمارے پاس قرآن حکیم سے بھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی موجود۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ سے کمٹ کیا کہ میں عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا مرتکب کبھی نہیں ہوں گا، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کام سے بچایا اور انہوں نے بچ کر دکھایا اللہ کی توفیق سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آل یاسر کا خاندان، ان کا بیٹا عمار، جب ابو جہل انہیں تکلیفوں سے دوچار کر رہا تھا، حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے ان کو مخالف سمت چلانے سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ سمیہ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لائی ہو اس کا انکار کرتی ہو؟ تو کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر خاندان والو صبر کرنا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں۔ کہنے لگی کہ ابھی تو ہمارے آقا دو جہاں فرما کے گئے کہ صبر کیجئے گا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے کمٹ کیا کہ چاہے کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑے، ہم اللہ پر جو ایمان لائے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا دم بھرا ہے، اس میں کوئی بھی فرق آنے والا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے جو ظلم توڑے سو توڑے، مخالف سمت میں چلا کر کے اونٹوں کو، زندہ جسم کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیا، اور شاید ہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھیانک کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ دل ہے، فیصلہ کر لے اچھائی کا تو انسان اچھا ہی چلتا ہے، زبان بھی سچ بولتی ہے، جسمانی اعضاء بھی درست کام کرتے ہیں۔ اگر اس نے ذہن میں یہ بات ٹھان لی ہے کہ نہیں، مجھے ایسا تھوڑا سا مداہنت والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تھوڑی سی 2 نمبری میں کروں گا، تو ظاہراً زبان سے جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو اچھا بناتا رہے،
تو دل میں اگر اس نے یہ بات طے کر لی ہے تو وہ اس برائی کا مرتکب ہو کے ہی رہتا ہے۔ سامعین، پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے۔ یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور چور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کہ انسان کی دلی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور ان مزاج کے اوپر، ان دلی کیفیات کے اوپر اس کی سختی اور اس کی نرمی کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور ان کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم دلی طور پر صحیح کلیئر مائنڈڈ لوگ ہوں، ڈبل مائنڈڈ لوگ نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تقاضا کرتی ہیں کہ ہم لوگ رقیق القلب ہوں، نرم دلوں کے مالک ہوں، دلوں کی سختی نہ ہو، اس لیے کہ یہ دلوں کی جو سختی ہوتی ہے بعض اوقات انسان کو بڑے برے نتائج سے اس کا واسطہ پڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم نے دلوں کی سختی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کل حجارہ، جس طرح کے پتھر ہیں، او بلکہ قرآن حکیم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے، کہ ایسے انہوں نے اپنے آپ کو سخت دل کر دیا کہ پتھر بھی ان کے مقابلے میں نرم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت بندہ مسلم کے لیے زیب نہیں دیتی۔ ہم نے گزشتہ گفتگو کے اندر بھی اس حوالے سے ضمناً ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کا اگر آپ سخت دل ہوئے تو پھر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے، جبکہ آپ کو خود اللہ سے معافی کی ضرورت ہے۔ تو لہذا آپ اپنے آپ کو نرم دل بنائیے، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائی والا، بھلائی والا معاملہ رکھیں، ہمدردی اپنے دلوں میں دوسروں کے بارے میں رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک روایت میں بیان کیا کہ انسان کی دلوں کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، تو اس کی دل کی کیفیت، وہ جذبہ ایمانی، وہ اللہ کے ساتھ اخلاص والا رویہ جو اس وقت دلوں میں موجود ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر بعض اوقات اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سم ٹائم اسے 9واں حصہ، پھر 8واں حصہ، اس طرح شمار نیچے کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 حصہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی کم آدھا حصہ اسے بعض اوقات اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو گویا ہمارے دلوں کی کیفیت، اس کی بنیاد پر ہمارے اعمال بھی مؤثر ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ کہ اگر ہمارا جذبہ ایمانی مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال وہ مؤثر ہوں گے، وگرنہ وہ متاثر ہوتے ہوتے ان کا اجر و ثواب بہت ہی کم رہ جائے گا۔ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700، کہ انسان کے اعمال کا، اس کی جزا اور بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ یہ جو 10 سے آگے 700 گنا تک اجر جو دیا جاتا ہے، یہ محض دلوں کی کیفیت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کے بارے میں محبت کتنی رکھتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، احکام دین کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کے قرآن کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت کس لیول کی ہے، اسی کے مطابق ہمیں اس کی جزا سے نوازا جاتا ہے۔ جس طرح کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے عظیم عمل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ سامعین محترم، 3 امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمیں بتلائے کہ جس کے کرنے کے بعد اس کے پہلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔
فرمایا کہ اگر کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی انسان اگر ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اللہ کریم اعمال کی جزا ان کی نیتوں کی بنیاد پر دیتا ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے جس نے جیسی نیت کی اللہ اس کو ویسا ہی نوازے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا دل اماجگاہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اور یہی دل ہیں جو شیطان کی اماجگاہ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں برتن ہوتے ہیں اور اللہ کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، کہ اللہ ان میں رہتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ ہر وقت دلوں میں جھانکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ آیت کریمہ بیان کرتا ہے، اس سے ملتی جلتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا کہ اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ شکلوں کی بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور اعمال کی بجائے ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ ہمارے خوبصورت جسم وہ اللہ کا مطلوب نہیں، ہاں وہ خوبصورت جسم اس صورت میں اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم پاکیزہ دلوں کے مالک ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہیں جو مخموم القلب ہیں، صدوق اللسان۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، صدوق اللسان کی تو ہمیں سمجھ ہے کہ جو سچ بولنے والا ہے، یہ مخموم القلب کا کیا معنی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ دل ہے جو پاکیزگی رکھنے والا ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھتا ہے، جو بغض اور حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب بننے والا انسان وہ اچھا دل رکھنے والا ہے۔ اور ان دلوں میں سختی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان نافرمانیوں کی طرف آتا ہے۔ قرآن آیات ہمارے سامنے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، کئی ایک مثالیں ہیں، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہ اللہ نے حکم دیا تمام مخلوقات کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس اس نے کہا کہ خلقتنی، کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ پیدا فرمایا من نار، آگ سے، وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو تو تخلیق فرمایا ہے مٹی سے، کہاں مٹی اور کہاں آگ؟ میں تو اس سے اعلیٰ اور برتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اور اس نے اس تکبر میں آ کر، اس گھمنڈ میں آ کر یہ بھول گیا کہ مجھے فرمان اللہ رب العزت کا تھا، حکم اللہ رب العزت کا تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں آ کر وہ کس طرف چلا گیا؟ اپنے دل کو سخت بنا لیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو بے شمار مثالیں قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے چلے جائیں گے، ہمارا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ہم دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے بارے میں بھی اپنی تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے بندے جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کی عیادت کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ ساری باتیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہنا، یہ باتیں انسان کو نرمی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کے مزاج کو نرم دل بناتی ہیں، سختی سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ پروگرام اللہ کی توفیق سے جاری ہے اور آج پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔